بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجبات نماز فرض کے بعد واجب کا درجہ ہے۔ فرض وہ چیز تھی کہ جو نماز میں اگر کوئی چیز رہ جائے تو اس کی کمی کا کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑتی ہے۔ جبکہ واجبات کا حکم یہ ہے کہ اگر واجبات میں سے کوئی چیز رہ جائے تو آخر میں سجدہ سہو کرنے سے اس کی کمی کوتاہی پوری ہو جاتی ہے اور نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ اب یہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں اور دیگر نمازوں کی ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور اسی طرح فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کا ملانا یا چھوٹی 3 آیتوں کا یا ایک بڑی آیت کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح تعدیل ارکان کا معنی یعنی رکوع، سجود، قومہ، جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ قومہ کسے کہتے ہیں؟ رکوع کے بعد جب ہم سیدھا کھڑا ہوتے ہیں اسے قومہ کہتے ہیں، اور جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں، پہلا سجدہ کرنے کے بعد جو تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں اسے جلسہ کہا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں، رکوع میں، سجدوں میں، قومہ میں، جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، رکنا یہ واجب درج ہے۔ اس میں بھی بعض دوست انتہائی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ رکوع سے کھڑے جب ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، پتہ نہیں وہ سمیع اللہ بھی پورا کہتے کہ نہیں کہتے، ابھی کمر سیدھی نہیں ہوتی اور پھر جو ہے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ پہلا سجدہ کرنے کے بعد اٹھتے ہیں اور ہاتھ میں بھی زمین سے بعض لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ وہ نہیں اٹھتے اور دوسرے سجدے کے لیے پھر چلے جاتے ہیں۔ تو وہ اس واجب کی تعدیل ارکان جو واجب ہے نماز میں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، اس واجب کے کوتاہی کی مرتکب ہوتے ہیں۔ ان پر ایک تو یہ کہ سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اگر نہیں کرتے تو نماز ان کی دوبارہ لوٹانی واجب ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں اسی وقت ہے جب ہم نے سیکھی ہوں گی، پتہ ہوگا، تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جب رکوع سے کھڑے ہوں تو سیدھے کمر کو سیدھا کریں، ربنا لک الحمد جو تسبیح ہے اسے اطمینان کے ساتھ ادا کریں، پھر جو ہیں سجدے کے لیے جائیں، اور سجدے میں بھی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ سنت ہے۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے، لیکن 1 مرتبہ بھی اگر کہہ لیا ہے اور رکوع سے کھڑے ہو گئے تو رکوع مکمل ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ کہنا سنت ہے۔ واجب درجہ کیا ہے؟ کم از کم 1 مرتبہ کہنا، یا 1 مرتبہ کہنے کی مقدار رکوع میں ٹھہرنا۔ یہ تسبیحات کہنا واجب نہیں ہے۔ رکوع میں، سجدے میں جو تسبیحات ہیں یہ کہنا واجب نہیں ہے، یہ سنت درجہ ہے۔ لیکن 1 مرتبہ کہنے کی مقدار رکوع کرنا، رکوع میں جھکنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح سجدے میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار پیشانے کو زمین پر لگائے رکھنا یہ واجب ہے، پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، لیکن اتنی دیر سجدہ کرنا، رکوع کرنا یہ واجب ہے۔ یہ اگر اتنی دیر ہم رکے بھی نہیں ہیں اور ویسے بس پیشانی لگائی پھر کھڑے ہو گئے پھر دوبارہ سجدے کے لیے چلے گئے تو یہ ہماری نماز میں واجبات کی کوتاہی ہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نمازیں ناقص ہو جاتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان، یعنی اراکین کو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ادا کرنا۔
اور اسی چیز کو حضور نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے کہ جو نماز کا چور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نماز کا چور وہ کیسے؟ فرمایا کہ جو ارکان کو سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتا، یہ نماز کی چوری ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، صحیح طرح سے نہ کھڑے ہوئے نہ بیٹھے نہ سکون کے ساتھ جلسہ کیا نہ قومہ کیا نہ سجدے کیے، تو یہ نماز کی چوری ہے، اور حضور نے اس کو بدترین چوری کرنے والا قرار دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوتاہی سے سستی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے قاعدہ اولا۔ اولا کا معنی پہلا، یعنی 4 رکعت 3 رکعت والی نماز میں جو 2 رکعت کی پہلی 2 رکعت کے بعد ہم تشہد بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ اولا کہتے ہیں، یہ واجب درجہ ہے۔ اور اس کا ہم کل پڑھ چکے تھے، اگر یہ قاعدہ رہ جائے اور ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر اگر بیٹھنے کے قریب ہیں تو بیٹھ جائیں، تو بغیر سجدہ صاحب کے وہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگر ہم کھڑے ہونے کے قریب ہیں تو پھر کھڑے ہو جائیں، یا کھڑے ہو گئے تو پھر دوبارہ بیٹھے نہیں، اس کی جگہ پر کیا کرنا ہے، آخر میں سجدہ صاحب کر کے نماز مکمل ہو جائے گی۔ ایک تو قاعدہ اولا بیٹھنا یہ واجب ہے، اور پھر ہر قاعدہ میں تشہد عبدہ و رسولہ تک پڑھنا واجب ہے، چاہے وہ پہلا ہو یا آخری ہو، عبدہ و رسولہ تک پڑھنا واجب ہے۔ اور پہلے تشہد میں چاہے وہ فرض نماز پڑھ رہے ہوں، سنت پڑھ رہے ہوں، وطر ہوں، نفل ہوں، تو اس میں عبدہ و رسولہ تک فرضوں میں، وطروں میں، ٹھیک ہے، اور سنت مؤکدہ میں عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہی واجب ہے۔ اس سے آگے پڑھیں گے تو واجب کی مرتکب ہونے کی وجہ سے سجدہ صاحب کرنا لازم ہوگا۔ اس کی مقدار ہمارے فقہاء نے بیان فرمائی کہ اگر تیسری رکعت کے لیے میں نے کھڑا ہونا ہے اور ہم اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک اگر ہم پڑھ لیتے ہیں درود پاک، تو اس واجب میں تاخیر شمار ہوگی۔ کون سا واجب؟ کہ عبدہ و رسولہ کے بعد فوراً کھڑے ہونے کا، کھڑا ہونا یہ واجب ہے، عبدہ و رسولہ کے بعد کھڑا ہونا واجب ہے۔ تو اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کھڑے ہونے کے واجب میں تاخیر شمار ہوگی، اس کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ اور اگر ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی، یہاں تک ہمیں یاد آ جاتا ہے نہیں میں نے تو کھڑا ہونا ہے، چھوڑ دیں کھڑے ہو جائیں، تو کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ اس طرح اللہم صلی علی، یہاں تک اگر 3 لفظ بھی ہم نے پڑھے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی نہیں پڑھا، تو یہاں تک بھی پڑھنے سے معافی ہے، اس سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، چھوڑ دیں اور اپنی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ امام کا نماز فجر، مغرب، عشاء، اسی طرح جمعہ اور عیدین میں جہر کرنا یعنی اونچی آواز سے قرات کرنا بھی واجب ہے۔ اگر امام نے یہاں اس میں آہستہ آواز سے قرات کر لی، سورہ فاتحہ آہستہ پڑھ لی، آدھی پڑھ لی یا پوری ہی پڑھ لی، تو اس پر بھی سجدہ صاحب کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح ظہر عصر میں امام نے اونچی آواز سے قرات شروع کر دی، تو اگر ایک آیت کم از کم مکمل کر لی تو پھر بھی سجدہ صاحب کرنا واجب ہوگا، سجدہ صاحب کرنے سے نماز کامل ہو جائے گی۔ اور جہر سے مراد کیا وہ کل بیان کیا تھا کہ جہر سے مراد یہ ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ پہلی صف والے سن لیں، اور سر یعنی آہستہ آواز سے کیا مراد ہے کہ کم از کم اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے۔ کیسی صورت میں؟ کہ جب کوئی شور نہیں ہے، یعنی بندہ ایسے ماحول میں ہے کہ جہاں شور نہیں ہے اور کانوں کی سماعت بھی ٹھیک ہے، تو اس عام ماحول میں جتنی اونچی آواز سے پڑھیں تو کان سن سکتے ہیں، تو بس اتنی آواز کافی ہے۔ پھر اگر کہیں شور کی جگہ پہ بھی ہوں تو پھر اونچی آواز کرنا ضروری نہیں ہے، بلند اور آواز کو اونچا کریں تاکہ کانوں تک پہنچے، نہیں، ایک عام نارمل ماحول کی بات ہے۔ نارمل ماحول میں جتنی آواز سے ہم کانوں تک آواز پہنچ سکتی ہے،
شور کے ماحول میں بھی اتنی ہی آواز کافی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ 2 فرائض یا واجبات یا فرض اور واجب میں 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ ہونا۔ مثلا ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے، سورت ملانا بھی واجب ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لی ہم نے، آگے سورت شروع نہیں کی، خاموش کھڑے رہے، ایسی سوچ میں گم ہو گئے، تو اگر اس صورت میں اور آگے سورہ فاتحہ میں اور آگے سورت شروع کرنے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار دیر ہو جائے تو یہ بھی واجب کا مرتکب ہم ٹھہریں گے اور سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورت بھی ملا لی، لیکن سورت ملانے کے بعد رکوع کرنے میں ہم نے اتنی تاخیر کر دی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، تو پھر بھی اگلے واجب میں جانا، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کے بعد جب قرات ہماری مکمل ہو جائے تو فوری آگے رکوع کرنا واجب ہے، تو اگر اس میں بھی ہم نے اتنی تاخیر کر لی تو پھر بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح تمام چیزوں میں، یعنی جو نماز کے فرائض اور واجبات ہیں ان کو یکے بعد دیگرے متصل کرنا جو ہے یہ بھی واجب ہے۔ اور اسی طرح مقتدی کا تمام فرائض اور واجبات امام کے ساتھ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ اگر امام کی متابعت کرنے میں کوئی واجب چھوٹتا ہو تو پہلے واجب ادا کرے۔ مثلا امام نے تشہد پڑھ کر پہلا قاعدہ اولیٰ میں کھڑا ہو گیا ہے اور مقتدی کی ابھی تشہد مکمل نہیں ہوئی، عبدہ رسول تک مکمل نہیں ہوئی، تو پہلے اس تشہد کو مکمل کرے اور پھر کھڑا ہو، یہ معنی ہے۔ اور اگر سنت وغیرہ چھوڑتی ہیں، درود پاک رہ گیا ہے یا دعا پڑھنی رہ گئی ہے، وہ کیونکہ سنت درجہ ہے، تو اگر امام نے سلام پھیر دیا تو ان چیزوں کو وہیں پر چھوڑ دے اور امام کے ساتھ سلام پھیر دے۔ جہاں واجب میں مقابل ہو نا، امام کی اتباع کرنا بھی واجب ہے، تشہد پڑھنا بھی واجب ہے، 2 واجب اکٹھے ہو گئے، ان میں تعارض آ گیا، تو جہاں واجبات میں تعارض ہو تو وہاں پہلے واجب کو مکمل کرے پھر دوسرے واجب کی پیروی کرے، لیکن جہاں واجب میں اور سنت میں تعارض ہو، تضاد آ جائے، تو درود پاک پڑھنا اور سنت دعا پڑھنا سنت ہے، امام کی اتباع کرنا واجب ہے، تو سنت کو چھوڑ دے امام کی اتباع کرے، تو یہ اور کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے تلاوت نہ کرے۔ امام کے پیچھے قرات جائز نہ ہونے کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے، یعنی امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اس کو امام مسلم نے، امام داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اور اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو کیا کرنا ہے؟ یہ وہ جو واجبات ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے کوئی واجب بھول سے رہ جائے، غلطی سے رہ جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو کرنا ہے۔ سہو کہتے ہیں بھول کو، بھول کا سجدہ۔ اور بعد میں اگر نماز کے دوران یاد آئے تو پھر سجدہ سہو کر کے بعد مکمل ہو جائے گا، اور بعد میں یاد آئے میرا تو واجب رہ گیا تھا، اب دوبارہ سے نماز پڑھنا واجب ہوگا۔ اور اگر جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑ دیا تو پھر نماز مکمل باطل ہو جائے گی، پھر سجدہ سہو سے کامل نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے کہ آخری قعدہ میں تشہد پڑھ کر دائیں سلام پھیریں اور 2 سجدے کریں، پھر تشہد پڑھیں۔ لیکن اگر درود پاک بھی پڑھ لیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، درود پاک پڑھ کر سلام پھیر کر دوبارہ
سجدہ صاحب کریں اور تشہد دوبارہ سے پڑھ کر دعا تک پڑھ کر سلام پھیریں۔ اور چند ایک دوسرے کہ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے، اور تکبیر قنوت یعنی دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے جو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ تکبیر کہنا بھی واجب ہے۔ اور عیدین کی 6 تکبیریں یہ کہنا بھی واجب ہے۔ اور اسی طرح جو چیز فرض اور واجب ہیں مقتدی پر واجب ہے کہ امام کے ساتھ انہیں ادا کرے، بشرطے کہ کسی واجب کا تعارض نہ ہو۔ اور مقتدی قاعدہ اولیٰ میں امام سے پہلے تشہد پڑھ چکا ہے تو خاموشی اختیار کرے، درود اور دعا وغیرہ کچھ نہ پڑھے۔ اور جو ابھی جس نے کوئی رکعت ابھی بعد میں پڑھنی ہے، بعد میں شامل ہوا ہے، اس کی ایک یا 2 رکعتیں رہتی ہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تشہد کو آہستہ آہستہ پڑھے، کوشش کرے کہ امام کے سلام پھیرنے تک اپنی تشہد مکمل کرے۔ اگر وہ پھر بھی پہلے مکمل ہو جاتی ہے تو پھر کلمہ شہادت جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو آخری تشہد کا حصہ ہے، اس کی تکرار کرتا رہے، اس کو دہراتا رہے بار بار اسی انتظار میں۔ لیکن اس میں انگلی اٹھانا بس پہلی مرتبہ ہی سنت ہوگا، مستحب ہوگا، ہر دفعہ انگلی اٹھانا اس کے لیے سنت نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں کو مزید یاد رکھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلم چینل۔